کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں، صحابہ میں بہت پیارے میرے صدیق اکبر ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج سیدنا صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت کا دن ہے۔ صدیق اکبر حضرت ابو بکر کیا لقب ہے؟ صدیق اکبر، صدیق کہتے ہیں سچا، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، پہل کرنے والا، سب سے پہلے تصدیق کرے۔ ان کو یہ جو لقب دیا گیا تھا سیدنا صدیق اکبر کو، رسول خدا نے اس وقت دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے تو مسجد نبوی میں آپ لوگوں کو بیان کر رہے تھے کہ معراج میں یہ ہوا، آسمان میں یہ باتیں ہوئی، میں اتنے انبیاء سے ملا اور زمین سے آسمان کا میں نے سفر کیا۔ تو کافروں نے سنی والی باتیں انہیں عجیب و غریب لگی، وہ سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ابو بکر تھے، صدیق نہیں تھے، صرف ابو بکر تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا کہ ابو بکر باہر آئے، کہا ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے جو دوست ہیں، کیونکہ شروع سے ہی حضور کے ساتھ رہے ہیں، تمہارے جو دوست ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے حضرت ابو بکر سے والی بات کہی کہ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کیسی عجیب و غریب؟ فرمایا آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں کہ میں صبح گیا اور آسمانوں کی سحر بھی کر لی اور یہ بھی کر لیا اور تمام انبیاء علیہ السلام سے بھی ملا، آسمان میں گیا اور فرشتوں سے ملا اور موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی ابو بکر نے کہ تم ان پر جھوٹ بول رہے ہو، تم ان پر جھوٹ بول رہے ہو، وہ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو جب انہوں نے یہ والی بات کہی تو کہا وہ تو ابھی بھی بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں یہی بیان کر رہے ہیں۔ کہا وہ بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ یہی باتیں کہہ رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں معراج ہوئی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر وہ مسجد نبوی میں یہ بیان کر رہے ہیں تو وہ حق کہہ رہے ہیں۔ تمہیں تو اسی بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ وہ آسمان پر گئے، ہم نے حضور سے بہت بڑی بڑی باتیں سنی ہیں، تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا تم گئے بھی نہیں ابو بکر اور بیٹھے بیٹھے تم تصدیق کر رہے ہو ان کی باتوں کو، ابھی تک تم نے ان کو سنا بھی نہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر کو انہوں نے یہ والی بات کہی تھی نا کہ وہ معراج کی باتیں کر رہے ہیں، ابو بکر نے جو یہ بات کہی کہ تم ان پر جھوٹ بول رہے ہو، انہوں نے سوچا شاید یہ جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں، لیکن جب اس نے کہا نہیں واقعی وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ باتیں بتا رہے ہیں، تب سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اگر کہہ رہے ہیں تو بے شک وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا قریشیوں نے، وہ جو کافر لوگ تھے مشرکین، کہ آپ تو بغیر دیکھی تصدیق کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی آپ ان سے ملے بھی نہیں، آپ نے ان کو سنا بھی نہیں، پھر آپ ان کی تصدیق کیسے کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے حضور سے بہت بڑی بڑی باتیں سنی، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ کہا کون سی بڑی باتیں؟ کہا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ وہ نیچے سے آسمان کی طرف چلے گئے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو اس خدا کو مان لیا جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا خدا ہے، ہم نے کہا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا ایک ہے، ہم نے کہا ہاں ایک ہے۔ ہم نے تو اس کو مان لیا جس کو دیکھا ہی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر مسجد نبوی میں پہنچ گئے، وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی باتیں بیان کر رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی معراج کی باتیں بتائیے، یا رسول اللہ مجھے بھی معراج کی باتیں بتائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے، رسول اللہ ایک جملہ کہتے، رسول اللہ کے بعد ابو بکر فرماتے رسول اللہ کو صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ حضور ایک جملہ کہتے صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ حضور نے محفل پوری فرمائی، پوری فرمانے کے بعد، پورا بیان کرنے کے بعد حضور نے ابو بکر صدیق کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا ابو بکر تو ابو بکر نہیں رہا، آج سے تو صدیق ہو گیا، آج سے تو صدیق ہو گیا، تو ابو بکر نہیں رہا۔ انت صدیق الیوم، آج کے بعد تو ابو بکر نہیں رہا، تو صدیق ہو گیا۔ صدیق اکبر کا لقب اس وقت آپ کو ملا تھا رسول خدا کی زبان مبارک سے
سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے صدیق اکبر کہہ کے بلایا. حضور جس کو صدیق اکبر کہہ دے، صدیق کہہ دے، تا قیامت تک اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، وہ ہمیشہ سچا ہی رہتا ہے، وہ صدیق بن جاتا ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے تحقیق، حق چار یار، نعرہ صدیقیت، یا ابو بکر ابو بکر. ابو بکر ابو بکر ابو بکر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے غار ثور میں ابو بکر میرے ساتھ تھے، اللہ کی قسم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح سے غار ثور میں میرے ساتھ تھے. غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب گئے، ہجرت کی حضور کے ساتھ، تو راستے میں کبھی آپ جب چلتے حضور تو کبھی ابو بکر صدیق آگے ہو جاتے آپ کے، کبھی ادھر آ جاتے، کبھی ادھر آ جاتے، چلتے چلتے کبھی پیچھے آ جاتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کبھی میں دیکھتا ہوں کبھی تم آگے ہو جاتے ہو، تھوڑی دیر چلتے ہو، آگے چلتے ہو، پھر پیچھے ہو جاتے ہو، پھر آگے چلتے ہو، ادھر آ جاتے ہو، دائیں پھر بائیں، مطلب یہ تم کر کیا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کے آگے چلتا ہوں مجھے یہ ڈر رہتا ہے پیچھے سے کوئی تیر نہ مار دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سیدنا صدیق اکبر ایسا چلتے تھے. یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہیں تیر آگے سے نہ آ جائے تو آگے آ جاتا ہوں، پیچھے سے نہ آ جائے تو پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں سے تیر نہ آ جائے تو دائیں آ جاتا ہوں، آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. جب غار ثور میں پہنچے تو صدیق اکبر نے حضور سے فرمایا تھا، علامہ ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے، صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ غار میں پہلے نہ جائیں، پہلے میں جاتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کو نقصان پہنچا دے، اور حضور کو بلا لے، یا رسول اللہ آپ آ جائیے. اس وجہ سے قرآن نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر جانا پڑا تو یہ دوسرے تھے، رسول اللہ دوسرے تھے جب یہ دونوں غار میں تھے. یعنی صدیق اکبر پہلے تھے غار میں جانے والے، رسول اللہ دوسرے تھے غار میں جانے والے. صدیق اکبر پہلے اس وجہ سے گئے کہ حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اگر کوئی کیڑا ہو کوئی سانپ ہو مجھے نقصان پہنچا دے، حضور کو نہ نقصان پہنچائے. صدیق اکبر کی محبت رسول اللہ سے اتنی تھی. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے حیدری، یا علی. اور اسی وجہ سے رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، ہرگز میرے صحابہ کو برا مت کہو. اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، یعنی احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، اس کے برابر بھی کوئی سونا لائے اور خیرات کر دے، صدقہ کر دے، اور میرے صحابہ کی ایک مٹھی جو کی یا گیہوں کی جو انہوں نے صدقہ خیرات کی تھی تم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اتنا صدقہ خیرات کرنے کے باوجود بھی اس گیہوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے جو میرے صحابہ نے ایک مٹھی دی تھی، ایک مد دی تھی، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. کتنا بڑا صحابہ کرام کا مرتبہ ہوگا. کتنا. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، آپ خطبہ دے رہے تھے، فرمائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو اختیار دے دیا ہے، ایک نیک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا کی دولت لے لے چاہے آخرت کی دولت لے لے. تو کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے نے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نیک بندے نے دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیا اور آخرت کی دولت کو لے لیا. یہ بات سن کے صدیق اکبر رو پڑے. بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں. یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رو پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھ لیا. ایک صحابی نے ابو بکر کی طرف جب دیکھا تو فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو اختیارات دے دیے ہیں کہ چاہے تو آخرت کی زندگی لے لے چاہے تو دنیا کی، تو جب نیک بندے نے دنیا کی چھوڑ کر آخرت کی لے لیے تو اس میں نقصان اس کا کیا ہوا؟ تو فائدہ ہی ہوا. تو ابو بکر کیوں رو رہے ہیں بھلا؟ اس میں ابو بکر کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. وہ سمجھ گئے جس کا ذکر حضور کر رہے ہیں وہ خود حضور ہیں. حضور اپنی وفات کا ذکر کر رہے ہیں. صدیق اکبر رو پڑے. حضور نے ابو بکر کی طرف دیکھ کر فرمایا ابو بکر مت رو، جس کے ساتھ اور جس کے مال کا سب سے زیادہ احسان مجھ پر ہے وہ ابو بکر ہیں. اگر امت میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر امت میں کسی کو دوست بناتا تو صدیق اکبر ابو بکر کو بناتا. لیکن اسلامی محبت اور بھائی چارہ
کافی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے مروی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر اللہ کی تمام فرشتوں کی تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو صحابہ کرام کا ادب احترام کرو، سیدنا صدیق اکبر سے محبت رکھو، یہ حضور کے یار غار ہیں، اور آپ کے ساتھ حوض کوثر پر بھی اسی طریقے سے رہیں گے جس طریقے سے غار ثور میں آپ کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں رکھے، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں رکھے۔ صحابہ سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے۔ اور ایک بات اور میں یہاں پر کہتا چلوں، سیدنا صدیق اکبر کی صدیقیت کا انکار کرنا قسم خدا کی حضور کی صدیقیت کا انکار کرنا ہے، کیونکہ یہ لقب کسی اور میں نے نہیں دیا، حضرت ابو بکر کو یہ لقب میں نے نہیں دیا، رسول خدا نے خود صدیق اکبر کو یہ لقب دیا ہے، صدیق اکبر کہا ہے۔ تو اگر ابو بکر کی صدیقیت کا انکار کر رہے ہیں، رسول اللہ کی صدیقیت کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ